الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن پاک کا جو حصہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں رب العزت نے اہل نظر کو اپنا وہ احسان یاد دلایا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حق تعالی نے فرمایا اور جن کی ذات سے، جن کی قیادت سے انسانی زندگی کی تمام بیماریاں اور پرانے روگ ختم ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے انسان کو فکر و نظر کی دنیا میں بلند و بالا کیا، عرفان نفس اور عرفان خداوندی کا تصور بخشا۔ قرآن کہتا ہے کہ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تم کھلی گمراہیوں میں، واضح ضلالت میں، اسلام کے انقلاب وقع ہونے سے قبل کے حالات میں، جہاں انسانی سوسائٹی اور سینکڑوں بیماریوں میں مبتلا تھی، وہاں ایک گہرا روگ اور المناک مصیبت یہ بھی کہ عورت کھلونا سمجھا جاتا تھا، اسے ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ہوس کا مارا ہوا ابن آدم دل بہلانے کا ایک کھلونا سمجھتا تھا۔ منڈیاں لگتی تھی جہاں عورت کی خرید و فروخت ہوتی تھی، میلوں میں اس مظلوم جنس کو ذریعہ تنعم بنایا جاتا ہے، اور بعض قوموں میں تو عورت سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ پیدا ہوتے ہی بیٹیاں زندہ سرگور کر دی جاتی تھی، زمین میں دفن کر دی جاتی تھی کہ یہ بڑی ہو کر کسی کے گھر بیاہی جائے گی، کوئی داماد بنے گا۔ اس تصور کو ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے پیدا ہوتے ہی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گھبرایا ہوا انسان حاضری دیتا ہے اور درخواست کرتا ہے، اللہ کے رسول، زمانہ جہالت میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی، وہ جب میں یاد کرتا ہوں تو راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے اور دن کا قرار چلا جاتا ہے، میں گہرے اضطراب اور بے آرامی کا شکار ہو جاتا ہوں، میرا سکون اور چین غارت ہو جاتا ہے جب مجھے زمانہ جہالت میں کیا ہوا وہ جرم یاد آتا ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ مجھے اطمینان قلب نصیب ہو۔ دلوں کے حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام پہلے کے تمام خطاؤں کو اور پہلے کے تمام داغ دھبوں کو دھو ڈالتا ہے؟ جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہیں ماضی کے جرائم اور ماضی کی غلطیاں یاد نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کا آب حیات ہے ہی وہ کہ یہ ماضی کے تمام داغ دھو ڈالتا ہے۔
لیکن وہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول وہ جرم ہی اتنا المناک کہ میں بھول نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا جرم ہے؟ تو اب اس نے تفصیلا عرض کیا کہ آقا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ سرگور کیا، میں نے اپنی لخت جگر کو زندہ دفن کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں، تمہاری پوری قوم یہی کر رہی تھی، تم نے بھی وہ کر ڈالا. لیکن اس نے وضاحت کہ میری قوم ان بچیوں کو دفن کر دیتی تھی جو چھوٹی ہوا کرتی تھی، پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی، لیکن جب میں نے اپنی بچی کو دفن کیا تھا تو وہ لڑکپن کے مرحلے میں بڑی ہو چکی. اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، اس نے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگی، مجھے اس کے آہیں نہیں بھول، مجھے اس کے آنسو نہیں بھول. پھر اس نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ تجارتی سفر پر میں ایک مدت کے لیے گھر سے باہر رہا. جب میں جانے لگا تھا تو میرے گھر میں امید تھی بچہ ہونے والا تھا. واپس لوٹا تو بتایا گیا لڑکی پیدا ہوئی تھی، اسے دفن کر دیا گیا. ایک عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد اس نے بتایا کہ ایک بچی ہمارے گھر میں آئی جس کی باتیں بڑی دل نشین، جس کی گفتگو سن کر میرے فطری جذبہ میں تلاشن پیدا ہو گیا، دل مچلنے لگا اس کی باتیں سن کر، اور مجھے تمنا ہوئی کہ اے کاش میری بھی ایسی بیٹی ہو. بیوی سے کہنے لگا وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کی یہ چاند کی بچی ہے، کتنی اچھی بات ہے. بیوی نے سوچا شاید اس کے سینے میں ایک باپ کا دل بیدار ہو چکا ہے اور انسانی جذبہ اس پہ غالب آ چکا ہے، جاہلانہ وحشت اس سے دور چلی گئی ہے. موقع مناسب سمجھتے ہوئے اس نے بتا دیا کہ یہ بیٹی آپ جب سفر پر تھے یہ پیدا ہوئی، میری مامتا نے گوارا نہ کیا، ماں تو بہرحال ماں ہوتی، میری مامتا نے گوارا نہ کیا کہ اسے دفن کر دیا. لیکن قومی رسم کے مطابق مجھے یہ خطرہ بھی دامنگیر تھا کہ جب آپ واپس آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے چھوڑیں گے نہیں. تو میں نے اپنی بہن کے گھر میں اسے پرورش کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بیٹی آپ کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تجسس اور اضطراب کے ملے جلے جذبات پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ پھر حضور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ بیٹی میری ہے، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں. گڑھا کھودنے کے لیے کدال اٹھائی اور بچی کی انگلی پکڑ کے جنگل کی طرف لے گیا. گرمی کا موسم تھا، ایک درخت کے سائے میں بچی کو بٹھا کر یہ گڑھا کھودنے لگا. پسینے میں نہا گئے تو وہ بچی اٹھ کے آئی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے قاتل باپ کے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے ہیں؟ اس نے بتایا تجھے دفن کرنے کے لیے. بڑا غیر متوقع جواب تھا. ایک بیٹی اپنے باپ کے منہ سے یہ جواب سننے کی توقع کہاں رکھ سکتی ہے کہ یہ مجھے دفن کرنے کے لیے کھودا جا رہا ہے. اس نے پوچھا کہ آپ مجھے دفن کریں گے کیوں؟ جہالت تمہارے ہوئے باپ نے کہا تیرا بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا اتنا ناقابل معافی جرم ہے کہ میں تجھے معاف نہیں کر سکتا. اب اس بچی نے ہاتھ اور وعدے کیے میری وجہ سے آپ کو کبھی دکھ نہیں پہنچے گا، زندگی کے سفر میں کبھی کوئی مطالبہ نہیں کروں گی. اگر آپ پر میرا لباس اور میری خوراک جہاں گزرتی ہے تو میں بھیک مانگ کے معاشرے میں ضروریات پوری کر لوں گی، لیکن مجھے زندہ رہنے کا حق دے دو. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کے شفیق ابا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رحمت کے موتی سہرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تجھے رحم نہ آیا، تو نے اس کی اپیل منظور نہ کی. اس نے دھارے مار مار کر روتے ہوئے بتایا کہ حضور مجھ سے جہالت سوار، میں پاگل ہو گیا.
میرے دل سے اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا. میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر گڑھے میں پھینک اور جب مٹی ڈالنے لگا تو اس نے ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے سے پہلے ایک آواز نکالی تھی کہ ابا رحم کر، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع ہوئی اور آپ نے فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ تو نے یہ آدم خور غلطی زمانہ جہالت میں کی تھی، لیکن میرے سامنے سے ہٹ جا کے مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی. یہ منظر دیکھا ہے کشف فلک نے بیٹی کہ اسے باوقار طریقے پر زندہ رہنے کا حق نہیں دیا تھا انسانی معاشرے نے اور جہالت، لیکن انقلاب محمدی کے بعد، انقلاب مصطفی کے بعد پھر آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب بیٹی سامنے آئی تو نبوت اس کے احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سمجھایا یہ زندہ دفن کرنے والی جنس نہیں، یہ منڈی میں فروخت کرنے والی جنس نہیں، قابل رحم جنس ہے. تم اس جنس پر جتنا رحم کرو گے حشر میں خدا اس سے کہیں زیادہ تم پہ اپنی عنایات کا بھی کرتا. ایک حدیث یاد آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی سب سے پہلے وہ ان کا اچھا نام رکھا. رات میں ایک دینی بھائی نے ٹیلی فون کیا تھا جب ہم نماز تراویح سے فارغ ہوئے. مولانا محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے فرمایا جب کسی اور دوست نے کہ آپ کا ڈیوزبری سے کوئی ٹیلی فون آیا تھا نماز سے پہلے. میں نے سوچا پتہ نہیں کیا بات ہے. اس نے پھر تراویح کے بعد ٹیلی فون، جب میں نے ٹیلی فون سنا تو وہ پوچھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا نام کیا رکھوں. تو میں نے اس سے کہا ان کا نام اپنی لفظ جگر کا نام صدیق اکبر کی لفظ جگر پہ رکھ دو، حضرت عائشہ نام رکھ دو. جب میں پچھلے سے کتنے سال یہاں سے حج پر گیا تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے مطاف میں ملے رکن یمانی کے سامنے بیٹھے. مجھے انہوں نے گلے لگاتے ہی اطلاع دی کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی. میں تو سفر میں تھا، مجھے اطلاع نہیں. ان کے ذریعے سے مجھے پتا چلا تو میں نے وہی کہہ دیا تم میں وہاں آئے. میں اس کا نام عائشہ رکھا. کبھی وہی دعا کی گئی. یہ نام عظیم بھی ہے اور مظلوم بھی. یہ نام عظیم بھی ہے اور مظلوم بھی. عظیم اتنا کہ تاریخ اس نام کے تذکروں سے جگمگا رہی. عظیم اتنا کہ اس نام کی لاج رکھنے کے لیے جب منافقین نے اس کردار میں انگلی اٹھائی تو عرش بری سے عائشہ کے ڈیفنس میں قرآن اترا. اور یہ نام مظلوم اتنا ہے کہ غیر تو غیر ہوئے اپنے بھی اس نام کی اہمیت سے واقف ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روحانی فرزند حضرت صدیقہ کے روحانی بیٹے اسی طرح زندہ ہوں جس طرح کے باغیرت بیٹے زندہ ہوا کرتے ہیں تو اس عظیم ماں کے دوپٹے پہ کوئی منافق ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. کوئی غازی، کوئی منافق، چاہے وہ اس دور کا ہو یا اپنے دور کا، اسے جرأت کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کسی میں کوئی جملہ کہہ سکتا. ہمارے وہاں جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ اس مظلوم نام کے خلاف وہ باتیں کہی جاتی ہیں، وہ تحریریں لکھی جاتی ہیں کہ جو میں دہرا نہیں. اگر میرا بس چلے تو آئندہ ہر بیٹی کا نام ایسا رکھا تحریر چڑھا دی جائے تو سب سے پہلا حق بیٹی کا والدین پر یہ ہے کہ وہ اس کا نام رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام رکھنے کے بعد ان کو بہتر تعلیم دلوائی. تعلیم کون؟ جس سے وہ خود کو پہچان سکے اور اپنے خدا کو کر سکے. یہ تعلیم جو یہاں ہماری بچیوں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ میرے دل سے پوچھیں تو میں کہہ دوں کہ اس تعلیم تو شاید وہ جرم بھی کم ہے جو قوم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ہم جو اپنی بچیوں کو ان سکولوں میں بھیج دیتے ہیں یہ جرم اس سے بھی زیادہ گھنونا ہے کہ وہ بیٹیاں زمین میں دفن ہو کر جسمانی موت مر جاتی ہیں اور یہاں انگریزی سکولوں میں جا کے روحانی موت مر جاتی ہے. ان کا جسم خطرے میں تھا، ان کی تو آبرو خطرے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کو، جس انسان کو اللہ نے
میں 2 بیٹیاں تھیں. سب سے پہلا حق بیٹی کا یہ ہے کہ اس کا نام اچھا, دوسرے نمبر پر اس کو اچھی تعلیم دلوائے, اور تیسرے نمبر پر جب وہ بالغ ہو وہ ان کو اپنی دانش میں ایک اچھا جیون ساتھی دے دے, ان کو اپنے گھر میں آباد کر دے. میں پوچھتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے اور بیٹیوں سے کہ آپ کی عزت کے بچاؤ کے لیے, آپ کی زندگی کو باوقار بنانے کے لیے اور آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ ضابطہ کس نے, یہ دستور کس نے وضع کیا اور انسانیت کے سامنے پیش کیا؟ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت طاہرہ. ورنہ آپ دوسرے نظام میں جب دنیا کے نظام آئے زندگی کا مطالعہ کریں گے, اسی نظام میں آپ کو عورت کو مقام نہیں ملے گا جو اسلام میں عورت کا مقام نظر آتا. اسلام نے واضح کیا عورت فروختنی نہیں, عورت کھلونا نہیں. جہاں عورت پر مرد کے حقوق ہیں وہاں مرد پر عورت کے بھی حقوق ہیں. بعض ہمارے مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سارے حق ہمارے ہیں, بس یہ بیچاری کسی قابل ہے کہ ہمیشہ کچن میں رہے. آج آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, نتیجے آپ خود بھولتے ہیں, ناراض نہ ہونا. اگر کوئی خاتون آپ کے کچن میں کام نہیں کرتی, کھانا تیار نہیں کرتی, اگر وہ شریعت آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے, آپ اس پہ حکم نہیں کرا سکتے کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کھانا پکائے. شریعت طاہرہ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کے مزاج اور اس کے ذوق کے خلاف ہے تو وہ بے شک آپ کے لیے کھانا تیار نہ کرے, اپنی ملازمہ رکھے. چاہے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی رات کی ساری ہی خطرے میں پڑ جائے, لیکن بات نہیں, یہ مقام کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے. عورت اس سے آگے سنیے, اگر وہ آپ کے بچے کو ماں ہونے کے باوجود دودھ نہیں پلا سکتی, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں, اس کا ذوق, تو عدل شریعت آپ کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ دودھ پلائے. اسلام کہتا ہے اپنی دائیا کا انتظام کیجیے, دوسرا انتظام کیجیے. اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کا احسان ہے. اگر وہ آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے, آپ کے کپڑے صاف کرتی ہے, آپ کی خدمت کرتی ہے, تو یہ اس کا احسان ہے, اس کا فرض منصبی نہیں. تو میرے عزیز دوستو, ان کے بھی حقوق ہیں, جس طرح کہ آپ کا حق ہے اس پر. آپ کا حق بھی بڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جس نے ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پاک تلاوت کی, ایسی بھی عورتیں. آج کی عورت کو قرآن پڑھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے باپ دادے کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اس کلام سے. لیکن ایسی بھی عورتیں گزری ہیں کہ ایک شب میں پورے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور پورا ختم کرتی. حضرت رابعہ, سیدہ رابعہ بصری سلام اللہ علیہا, معمولی خاتون ڈھائی 3,000 علماء روزانہ حضرت رابعہ کے سامنے بیٹھ کر دین سمجھتے تھے. علماء جو کتابوں کو سمجھنے کے بعد, کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد, کچھ باتیں وہ ہیں نا جو کتابوں سے ملتی ہیں, کچھ باتیں وہ ہیں جو انسانوں سے ملتی ہیں, بلکہ آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو اصل باتیں ہیں ہی وہی جو انسانوں سے ملتی ہیں. حضرت رابعہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں ہزار علماء کرام کا روزانہ مجمع ہوا کرتا تھا کہ جو باتیں انہیں کتابوں میں نہیں ملتی وہ رابعہ کے بول میں, رابعہ کی گفتگو میں اور کلام میں ملا کرتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات اگر ایک عورت نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دی, سجدوں میں گزار دی, قیام میں گزار دی, رکوع میں گزار دی, عشاء صبح تک عبادت میں اس نے رات گزار دی, لیکن اس کا خامد اس پہ راضی نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات کی عبادت اس کے منہ پہ معلوم ہے. اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں جب تک کہ وہ اپنے خامد کو راضی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ خاتون جو اس دنیا سے بہت کچھ کما کے گئی ہے, اس نے غریب پروری کی, اس نے اقربا نوازی کی, اس نے بچوں کو اچھی تعلیم دی, اس نے خدا کے حقوق ادا کیے, بندوں کے حقوق ادا کیے, لیکن اپنے خاوند کو خوش نہ کر سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی نیکیوں میں گزارنے کے بعد اگر اپنے خاوند کو راضی کر کے نہیں گئی تو مجھے خطرہ ہے کہ اس کی آنکھ خطرے میں ہوگی, جنت کی بو بھی نہیں آئی. عورتیں بہت عظیم ہو سکتی ہیں, لیکن حضور کی ربط جگر چھوٹی صاحبزادی
حضرت سیدہ فاطمہ سے تو کوئی عورت بڑی نہیں ہوتی نا امت کی. جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ علالت کے ان لمحات میں کہ جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو ابو الحسنین دوسرا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کرتی ہیں علی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زندگی کے سفر میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے، اس لیے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، اپنے ابا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ یہ گھمنڈ نہ کرنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، خبردار اگر اپنے شوہر کو ناراض کر دیا تو قیامت کے دن میرا باپ ہونا بھی تجھے نہیں چھڑا سکتا، میرا باپ ہونا بھی تیرے کام نہیں آئے گا اگر تو اپنے خاوند کو ناراض کر کے آئی. جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ منظر یوں ہے کہ دوپٹے کا ایک پلو حضرت علی کے پاؤں پر ہے اور ایک پلو اپنے سر پر. اپنا دوپٹہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں رکھ کے درخواست کر رہی ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو موت سے پہلے معافی چاہتی. اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں حسنین کی ماں کوئی غلطی نہیں ہے تیری، میں بہت خوش ہوں، اگر مجھ سے کوئی صاحب ہوا ہو تو میں بھی معافی چاہتا ہوں. پھر سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہے، موت کے بعد تو پردے کا حکم لاگو نہیں ہوتا، پھر تو کفن میں ہوگی، کفن کے اندر تو انسان نظر نہیں آتا. رسول اللہ کی غیور بیٹی حسنین کی غیور ماں فرماتی ہے علی فاطمہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ موت کے بعد بھی اس کے کفن پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. بہرحال عورت کا یہ مقام اسلام نے پیش کیا کہ اگر دنیا اس سے انگلی اٹھائے تو عرش ابری سے اس کی صفائی ہوتی. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر جب منافقین نے انگلی اٹھائی، اصل میں ایک بات کہتا ہوں اگر ہو سکے تو اسے یاد رکھیے گا، ویسے ہوتا تو ایسا بہت کم ہے کہ جو باتیں آپ سنتے ہیں وہ یاد بھی رکھیں. ایک بیکار بیچارے بہت یاد رکھتے ہیں لیکن میرے دوست یاد نہیں رکھتے. منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا تو یہ تیر صدیق اکبر کی عفت پر یا صدیق اکبر کی بیٹی پر نہیں لگ رہا، در حقیقت یہ تیر مقام نبوت پہ لگ رہا، کیونکہ قرآن پاک نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکا والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک. غلط کار عورتوں کے لیے غلط کار مرد اور بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتیں ہوا کرتی ہیں، یہ ضابطہ فطرت کا قانون ہے. اب منافقین نے اسی ضابطے کو سامنے رکھ کے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا کہ جس کی بیوی ایسی اس کا خاوند بھی ویسا. جبھی تو خدا اتنا حساس ہوا کہ پوری سورہ نور اتری، 18 آیتیں اتری. رب العالمین نے فرمایا الخبیثات للخبیثین، گندی جنس کے لیے، والخبیثون للخبیثات، بدبودار مرد بدبودار عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. گویا جرح کے بیٹے میں ہم تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جس نے سیدہ عائشہ کا مقام سمجھنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھے کہ جس کا شوہر محمد جیسا معصوم ہے اس کی رفیقہ حیات کیوں کر محفوظ نہیں. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے الزام لگائے. فرماتی ہے آنسو بہاتی ہوئی گھر میں آئی اور اپنے گھر کے اس مخصوص حصے میں مصلی لے کر چلی گئی جہاں مکمل تنہائی اور اندھیرا نظر آئے.
ماں نے پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کرنے جا رہی ہوں رب العزت کی حضور۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے التجا کی کہ میرے علیم بذات الصدور داتا، تو میرے افعال کو بھی جانتا ہے، افکار کو بھی جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، تو نے ان کی برات کی۔ حضرت یوسف پر الزام لگا تو نے اس کی برات کی۔ حضرت مریم پر الزام لگا تو عرش بری سے اس کی برات اتری۔ آج محمد کی عائشہ بھی آنسو بہاتے ہوئے آئی ہے، آج ابو بکر کی بیٹی بھی آنسو کی برسات میں آئی ہے۔ میں بھی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا اعلان نہیں ہوگا۔ تقدیر مسکرائی اور فطرت میں عائشہ کو بشارت دی کہ خدا نے کچھ سے پہلے معصوموں پر جو الزامات لگے ان کی برات کے لیے دوسروں کو وکیل بنایا، لیکن تیری برات کے لیے خود خدا وکیل بننے والا ہے۔ اور اللہ نے براہ راست بلا راستہ یعنی ڈائریکٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ منافقین جو تیری آبرو پر انگلی اٹھاتے پھرتے ہیں سے اور جنت کی حوروں کے دامن سے بھی زیادہ پاک ہے۔ حضرت صدیقہ فرمایا کرتی تھی اس پر میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ رسول کے گھر میں کنواری کی حیثیت سے جو بیاہی گئی تو وہ صرف میں، باقی سب ازواج مطہرات، باقی سب امہات المومنین، کوئی بیوہ کوئی مطلقہ، لیکن صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو باقرہ اور کنواری کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس میں تشریف لائے۔ فرمایا یہ بھی اللہ نے صرف مجھے عزت بخشی کہ میرے بستر پہ کئی مرتبہ قرآن ہو، یہ بھی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام ملا۔ فرماتی ہیں میں نے کئی مرتبہ انہی آنکھوں سے جبرائیل امین کا دیدار کیا، اور فرماتی ہیں یہ بھی اللہ نے مجھے عزت عطا کی کہ مجھے کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ جبرائیل امین نے آ کے کہا پیغمبر سے کہ اپنی عائشہ سے کہہ دو خدا سلام کہتا ہے۔ یہ بھی شرف اور انفرادی سعادت اسی خوش نصیب خاتون کی عزت کے حصے میں آئی کہ انہی کا حجرہ رسول کا روضہ بن گیا۔ حضور جہاں آرام فرما ہے وہ مسکن عائشہ ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، جو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے ایام میں دوسری ازواج سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں زندگی کے آخری لمحے گزارے، اور پھر یہ حکم فرمایا، حدیث ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفنائے جاتے ہیں۔ کیونکہ حجرہ عائشہ میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی تدفین بھی وہیں عمل میں لائی گئی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، کس کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے؟ حضرت فاروق اعظم۔ کافر سے تو بات نہیں بنے گی، نام لیجیے، ایران کے مجوسی فیروز کے اب تن ہم امبا کجا نہیں۔ آپ میرے دکھ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا بھائی اب تک یہ بھی نہیں جانتا کہ حضرت عمر کے قاتل کا کیا نام ہے۔ تو فیروز قاتل کے ہاتھوں سے، ایران کا مجوسی لعنتی فیروز، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون؟ فیروز۔ اب بھول جاؤ گے، اب میں کسی وقت پوچھ لوں گا، یاد رکھوں، کسی وقت پوچھ لوں، اور اگر نام نہ آیا تو پھر لڑائی ہوگی، زخمی ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں محراب میں نماز صبح کے عالم میں اسلام کے نور نظر، ملت کی متاع فخر، رسول اللہ کی مراد اور حضرت علی کا داماد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت اسلامیہ کا وہ مایہ ناز حکمران، جس کے نام کی گھن گرج سے روم کا قیصر اور ایران کا کسرا کانپتا تھا، جس کا نام سن کر باطل کی ماں مرتی تھی، مرتی تھی نہیں مرتی ہے اب بھی، فاروق اعظم کا نام آئے تو ابلیس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
فجر کی نماز میں کھڑے ہیں اور فیروز مجوسی بےایمان نے حملہ کیا. اس نے 6 زخم لگائے جن میں سے 2 گھائل کر گئے امیر المومنین. لیکن رسول کی تیار کردہ جماعت کی عظمت کا اندازہ کریں. بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوئے مسلمان امیر المومنین پہ اس قدر سنجیدہ حملہ ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑتے. زمین پر گرنے سے پہلے زخم پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کے مصلے پر لے آتے ہیں. فرماتے ہیں میں تڑپوں گا تم امت کو نماز پڑھو تاکہ اللہ کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے. نماز مسلمانوں نے نماز پوری کی اور فاروق اعظم ماہی دیاب کی طرف چلے. اس نے بھاگنے کی کوشش کی. کس نے؟ فیروز رامسی نے بھاگنے کی کوشش کی. ایرانی بےایمان نے. لیکن مسلمانوں کی صفحے کی وہ مجاہد تھے, مجاور نہیں تھے. ہاں وہ سرفروش تعویذ فروش نہیں. اس نے کوشش کی کہ نکل جائے لیکن مسلمانوں کی صفوں سے کسی طرف سے اسے گنجائش نہ ملی. تو پھر پتہ کیا کیا اس نے؟ اپنا خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا اور وہیں خود کو ہلاک کر دیا. فاروق کے دشمنوں کی پرانی پہچان ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے خنجر سے, پتہ نہیں کچھ سمجھ بھی آیا ہے, پرانی پہچان ہے. فاروق کے دشمنوں کی پرانی پہچان ہے کہ وہ اپنے خنجر سے اپنے جسم کو گھائل کیا کرتے ہیں. تو زخمی ہو گئے اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کے فرماتے ہیں فاروق اعظم یقین ہو گیا کہ بچنا مشکل ہے. اب زندگی کا سفینہ کنارے لگ گیا. موت کا یقین ہو گیا فاروق اعظم کو. اپنے بیٹے کو بلا کے فرماتے ہیں میری ماں کے پاس جاؤ, میری بھتیجی اور میری ماں کے پاس. حضرت عائشہ ایک رشتے میں بھتیجی لگتی ہیں اور ایک رشتے میں ماں. بھتیجی لگتی ہیں ابو بکر کی بیٹی کی حیثیت اور ماں لگتی ہیں حضور کی اہلیہ کی حیثیت. خود حضرت صدیق اکبر جب عائشہ سامنے آتی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جایا کرتے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا کہ ابا حضور آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں, جب میں سامنے آتی ہوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ آپ رفیق نبوت ہیں, یارغان رسول ہیں, مصدق اول ہیں. آپ کے لیے خدا کا قرآن اترا, آپ میرے سامنے کھڑے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی اگر تو صرف میری بیٹی ہوتی تو شاید میں تیرے لیے کھڑا نہ ہوتا, لیکن تو میرے آقا کی رفیقہ حیات بھی تو ہے نا, اس رشتے میں تو میری ماں لگتی ہے تو اس لیے کھڑا ہو جاتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا جاؤ میری ماں سے کہو عمر کی آخری آرزو ہے کہ اپنے آقا کے قدموں میں سو جائے. 2 دعائیں فاروق اعظم اکثر مانگا کرتے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. خدا بندہ سب سے پہلی آرزو یہ ہے کہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر. آ جائیے ہم بھی دعا مانگے. خدا بندہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر. خدا بندہ انہیں بھی شہادت کی موت عطا کر اور مجھے بھی شہادت کی موت عطا کر. اپنے لیے اونچی اونچی آواز اور میرے لیے آہستہ آہستہ آواز. فرشتوں کے چالان کو اللہم. ہاں یہ بات ہے نا, بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا مردان حق آگاہ پسند نہیں کیا کرتے. یہ عورتوں کا کام ہے کہ بستر پہ بیچاریاں فوت ہو جائیں. مرد تو میدان میں جوہر دکھاتا ہے نا. فرمایا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. یرموک کے محاذ پر, یرموک کے ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ, دیکھا نا اب حضرت اکرمہ بن گئے. جب تک غلام نہیں بنا تھا تو ایک خونخوار بیٹے کا ایک خونخوار باپ کا آدم خور بیٹا تھا. اب رسول اللہ کا توقع غلامی گلے میں ڈال لیا. حضرت اکرمہ یرموک کے محاذ پر دعوت دیتے ہیں, مجاہدین کو پکارتے ہیں آج مجھے جنت کی مہک آ رہی ہے. تم میں سے کون ہے جو عیسائیوں سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ آئے صرف شہید ہونے کے لیے. ہاں غازی بننے کے لیے نہیں, شہید ہونے کے لیے.
حضرت اکرمہ کی پکار پر اور بھی کچھ لوگ آ گئے، ان کا بیٹا عمرو بن اکرمہ بھی آ گئے۔ اب یہ سب کے سب ٹوٹ پڑے عیسائیوں کے لشکر میں اور خمسان کی جنگ میں تلواریں چلاتے ہوئے سینکڑوں کو سنار کیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ جب محاذ ٹھنڈا ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کا سر ایک زانو پر اور اکرمہ کے بیٹے کا سر دوسرے زانو پہ رکھا، ان کے بال ماتھے سے خون میں ڈوبے ہوئے بال ماتھے سے ہٹائے اور پھر خون آلود آنکھوں کو بوسہ دیا، خون آلود ہونٹ چومے خالد بن ولید نے اور جسم پہ دیکھا 80 زخم حضرت اکرمہ کے جسم پہ ہیں اور ان سے زیادہ زخم ان کے بیٹے کے جسم پہ ہیں۔ اور پھر خالد فرماتے ہیں او بد نصیب باپ کا خوش نصیب بیٹا، بد نصیب باپ کا خوش نصیب بیٹا، شہادت کی خوش قسمتی میں تو آج مجھ سے بھی تو جیت گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ شہید ہو جاؤں، لیکن میری تمنا پوری نہیں ہوئی، یار تو پوری کر گیا۔ اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے، شہید نہیں ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبھی موت آئی آپ پر، تو دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہیں۔ دوستوں نے کہا خالد تو تو بڑا کامیاب مجاہد ہے، تو نے تو بڑے مار کے سر کیے، تیری تلوار تو ہمیشہ جیت کر آئی، روتے کیوں ہو؟ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روتا اس لیے ہوں کہ میں نے جہاں موت کو سامنے پایا وہیں خود کو جھونک دیا کہ شہید ہو جاؤں، لیکن میرے ہاتھوں سے ہزاروں کافر مارے گئے، مجھے شہادت کی موت نہیں میسر آ سکی، آج عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں، اس لیے حسرت سب سے حسرت میں رو رہا ہوں کہ اے کاش میری لاش میدان جہاد سے اٹھائی جائے۔ اور بزرگوں نے اس میں کیا لکھا؟ بزرگوں نے لکھا تجزیہ فرمایا انہوں نے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ رسول کی زبان سے لطف نبوت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کریڈٹ مل چکا تھا کہ خالد سیف اللہ ہے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو خدا کی تلوار کا لقب ملا۔ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ کافر ہر میدان میں کوشش کرتے تھے کہ وہ خالد کو مار ڈالے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے خدا کی تلوار توڑ دی، لیکن اللہ نے ہر محاذ سے اپنی تلوار کی حفاظت فرمائی اور کافروں کو خوش نہیں ہونے دیا کہ اگر خالد شہید ہو گیا تو کفار جشن منائیں گے کہ ہم نے خدا کی تلوار کو توڑ دی۔ تو شہادت کی آرزو مردان حق آگاہ کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ بڑے صغیر کے مجاہدین کا اپنے زمانے کا امام اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو پیارا سید، جس کے کردار ہمیں آج بھی بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ آپ کو پاکستان لے جائے، آمین تو آپ نے کہہ دیا، وہاں جا کے آپ کو بہت کم خوشی ہوگی، لیکن میں نے آپ کے لیے دعا کی کہ آپ پاکستان اگر جائیں تو بالا کوٹ ضرور جائیں۔ بالا کوٹ کی پہاڑیوں کا ایک ایک پتھر آپ کو اسماعیل شہید کی شجاعت کی داستانیں سنائے گا۔ وہاں سے معلوم ہوتا ہے خدا کی قسم میں جب بھی جاتا ہوں اسماعیل شہید کے اس میدان کارزار میں جب بھی جاتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ قافلہ حق و صداقت ابھی گزرا۔ شاہ شہید کے خون کی مہک، ان کے لہو کی خوشبو اب بھی جب جاتا ہوں تو محسوس ہوتی ہے۔ ایک ایک قطرہ بتاتا ہے کہ یہاں ایک لشکر آیا تھا جس کی قیادت رسول کا ایک فرزند کر رہا تھا، اور وہ فرزند جو دہلی کی جامع مسجد کے تپتے ہوئے شہر پر اس لیے ننگے پاؤں دوڑا کرتا تھا، پوچھنے والوں نے کہا اسماعیل اپنے اوپر ستم کھاتے ہو، انگارے کی طرح اینٹیں اور پتھر گرم ہیں اور تم یہاں دوڑتے ہو، آبلے پڑے ہوئے ہیں تمہارے پاؤں پر۔ فرمانے لگے اس لیے بھاگ رہا ہوں، یہاں اس لیے دوڑتا ہوں تاکہ ریہرسل ہو جائے، کل جب اللہ کے دین کے لیے تپتے ہوئے صحراؤں میں رسول کے دشمنوں سے لڑنا پڑے تو عافیت پسند پاؤں کہیں باغی نہ ہو جائے۔ ہاں مجاہدین یوں ہوا کرتے ہیں، مجاہدین قالینوں پہ نہیں چلا کرتے کہ جیسے حجلہ عروسی سے دلہن نکل کے آئی، لپٹے لپٹائے ٹکڑے ٹکڑائے لپٹے لپٹائے۔ یہ مکہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، آج بھی کا قائل ہوں لیکن اس مکر کا دشمن چادر چلی ہوئی ہے،
یوں ہے بالکل جیسے شرمیلی دلہن ہوتے ہیں، شرمیلی دلہن۔ آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے اسماعیل شہید کو دیکھا ہو، سید عطا اللہ شاہ بخاری کو کسی نے دیکھا؟ اچھا تو پھر سید حسین احمد مدنی کو تو دیکھا ہوگا۔ تو مجاہد ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، رسول کے سچے فرزند ایسے ہوتے ہیں جو زعفران کے پانی سے تعویذ نہیں لکھا کرتے جی، اور نہ حجرے میں بیٹھ کر دکان کھولتے ہیں کہ مست قلندر سب کچھ اندر، دم دم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم۔ یہ اللہ والوں کا شیوا نہیں ہے بابو، اللہ والوں کے طور طریقے کچھ اور ہوا کرتے ہیں، اور شہادت کو مطلوب و مقصود مومن ہوئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یاد آئی بات؟ آج چونکہ میری مخاطب ہیں مائیں بہنیں اور بیٹیاں، تو ان کے لیے 1 گھنٹہ نہیں، ان کے لیے غیر معجنہ مدت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی اور میری باتیں تو روزانہ ہوتی ہیں اور وہ آئی ہیں آج، ان کے لیے اس وقت تک بولوں گا جب تک خدا چاہے، میری طرف سے کوئی وقت مقرر نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتنی فی بلد حبیبک۔ میرے داتا، میری ایک آرزو تو یہ ہے کہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر، اور دوسری آرزو یہ ہے کہ جب جان نکلے تو مدینہ ہو، مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں میں میری جان نکلے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدینہ طیبہ میں لیتے ہوئے ہیں، اسی تمنا، اسی آرزو کہ جب جان نکلے تو روضہ رسول سامنے۔ تو دعا کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا بندہ شہادت کی موت عطا کر، اور جب جان نکلے تو مدینے میں ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا عمر، ہم نے تو دونوں آرزویں آپ کی یہ دونوں آرزویں قبول کر لی، شہادت بھی ملے گی، موت بھی مدینہ میں آئے گی۔ اب تیسری بات جس کا آپ نے دعا میں اظہار نہیں کیا وہ ہم خود پوری کر دیتے ہیں کہ تجھے سلائیں گے بھی محمد عربی کے پہلو میں، قیامت تک تیرے دشمن سر پیٹتے رہیں گے، تیرے دشمن سینے پیٹتے رہیں گے، اور تو قیامت تک رسول اللہ کے پہلو میں آرام کرتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے جدا کر ہی نہیں سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا میری ماں کے پاس جاؤ، یاد آئی نا بات؟ معذرت چاہتا ہوں، ذرا دور سے ہو کے آیا ہوں، اور جا کے کہو تیرے بیٹے کی آرزو ہے کہ روضہ رسول میں سو جاؤں، بشرطے کہ آپ اجازت دیں، کیونکہ وہ آپ کا حجرہ ہے نا۔ بات یہیں سے چلی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جو آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی، سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی حضرت عمر کے غم میں، فرماتی ہیں عبداللہ جا کے اپنے ابا سے کہہ دو اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، لیکن آج میں تجھے اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں اور تجھے خوشخبری سناتی ہوں کہ آپ کو اپنے آقا کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ تو روضہ رسول حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، صدیقہ کائنات کا مسکن ہے، یہ سعادت بھی حضرت عائشہ کے حصہ میں آئی، اور فرماتی ہیں یہ سعادت بھی اللہ نے میرے حصے میں رکھی کہ جب منافقین نے مجھ پہ الزام لگایا تو خدا خود میرا وکیل صفائی بن گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اپنی ماؤں سے اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ عورت کی عزت اور عورت کا مقام اللہ کی نظر میں اتنا بلند ہے کہ اگر اس کی آبرو خطرے میں پڑی تو عرش بری سے قرآن اسلام کی تاریخ میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین نظر آتے ہیں وہاں خواتین میں بھی ہمیں ایسی کچھ نصیب خواتین نظر آتی ہیں، عورتوں میں بھی، کہ جن کا کردار آج بھی پوری ملت کے لیے سرمایہ فخر ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس پر جتنا فخر کرے کر سکتی ہیں، سر اونچا کر کے بات کرے کر سکتی ہیں کہ اسلام کی عزت پر، رسول اللہ کے موقف کی آن پر سب سے پہلے جان دینے والا کوئی مرد نہیں، ایک عورت۔ اسلام کی پہلی شہید کا کیا نام ہے؟ حضرت جزاک اللہ، یہ تو آپ نے خوش کر دیا، واہ، اللہ آپ کو اس سے زیادہ معلومات عطا کرے۔ اگر کسی کا خون بنا لا الہ بن سکتا ہے
تو وہ حضرت سمیہ کا خون جسے ابو جہل کے درندوں نے مکہ کے ایک چوراہے پہ پکڑ لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی اس بوڑھی خاتون 70-75 سال کی بوڑھی خاتون حضرت سمیہ کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ لیے گئے، جکڑ لیے گئے رسیوں میں، جس کا قصور کیا تھا کہ وہ نعرہ لگا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آگ گھن گرج دی کہ مکہ کے در و دیوار سمیہ کے ترانہ توحید پر لرز اٹھا کرتے تھے۔ ابو جہل کے درندوں نے اس بوڑھی خاتون کو رسیوں میں جکڑ کر ایک چوراہے میں رکھا، اور ابو جہل بھالا لیے کھڑا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ جکڑی ہوئی ہے رسیوں میں۔ پھر کہتا ہے 2 اونٹ لاؤ، ایک اونٹ سے سمیہ کا ایک پاؤں باندھ دیا گیا، کافر سنگدل ہوتا ہے، دوسرے اونٹ سے سمیہ کا دوسرا پاؤں باندھ دیا گیا، اور اب یہ سمیہ کے جسم پہ بھالا لے کر کھڑا ہے اور کہتا ہے سمیہ 2 راستوں میں سے ایک راستہ چن لے، یا جان چاہیے تجھے یا ایمان، اگر ایمان چاہتی ہو تو جان چلی جائے گی، جان بچانی ہے تو محمد کا دامن چھوڑنے کا اعلان کرنا ہوگا۔ سمیہ اسی حالت میں ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا دیتی ہے اور فرماتی ہے ابو جہل ایک جان کیا ہوتی ہے، اگر خدا مجھے قیامت تک زندہ رکھے تو میں ہر زندگی محمد عربی کی آبرو پہ قربان کر دوں گی، جان دے سکتی ہوں لیکن آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ تو پتہ ہے پھر کیا ہوا، دونوں اونٹ مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے اور سمیہ 2 لخت ہو گئی، سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی، 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن اپنی ماتھے کے لیے، اپنے سر کے لیے، اپنی جبین کے لیے تو آستانے تسلیم نہ کیے کہ سر اللہ ہی کے آگے جھکاؤں گی، سجدہ اللہ ہی کا کروں گی، تمہارے آستانوں کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ عزت بھی اللہ کریم نے عورتوں کے حصہ میں رکھی۔ اسلام کی تاریخ میں وہ عورت بھی کبھی نہیں بھولی جا سکے گی، اسلام کی تاریخ اس عورت کو ہمیشہ سلام کر کے گزرے گی جب بھی تذکرہ آئے گا ماضی کا، کہ جب احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی، یہ افواہ مدینہ کے گلی کوچوں میں بھی آئی، تو وہ کمزور بوڑھے، وہ بچے اور وہ عورتیں جنہیں اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے مستثنا سمجھتے ہوئے گھروں میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا، جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمارا آقا شہید ہو گیا ہے تو گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، مدینہ کے باہر اجتماع ہوا ضعفاء مدینہ کا، اور فیصلہ ہوا کہ جہاں ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کے مرکز نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، آئے چلے ہم بھی وہیں شہید ہو جائیں۔ ایک خاتون کا نام ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، احد سے بھاگتا ہوا ایک مجاہد آ رہا تھا، روتا آ رہا ہے زار و قطار، اور کہتا ہے آقا شہید ہو گئے ہیں۔ تو ام ایمن نے دونوں ہاتھ مٹی سے بھر کے اس کے منہ میں مارے اور اپنی چوڑیاں اتار کے اس کو دی کہ تم چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جاؤ، میں احد میں وہیں جا کے جان دوں گی جہاں میرے آقا نے شہادت حاصل کی۔ یہ جذبہ ضعفاء کا ایک لشکر تیار ہوا، اس لشکر کی لیڈ اور قیادت کوئی معمر بزرگ نہیں، ایک بوڑھی خاتون کر رہی ہے جس کا نام تاریخ میں آتا ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بوڑھی خاتون ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کے جذبات میں شعلہ جوالہ پیدا کر دیا، بجلی کی طرح کھولتی ہوئی، برف کی طرح، پارے کی طرح بیتاب بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے قافلہ ہے ضعفاء کا، بوڑھوں کا اور عورتوں کا، لیکن ام عمارہ سب سے آگے نکل گئی۔ احد کے میدان میں جا کے کفر کی صفوں پر اس دلیری سے اور سرفروشی سے حملہ آور ہوئی ہے یہ بوڑھی مجاہدہ کہ صفے کی صفیں الٹ تلوار چلا رہی ہے، زخم کھا رہی ہے، ہر طرف سے دنیا کفر کے آدم خور بھیڑیوں نے اس بوڑھی خاتون پہ تیر برسانا شروع کر دی، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے جسم پہ درجنوں تیر کھبے ہوئے،
چہرہ لہو لہان ہے لیکن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کفر کی صفیں الٹ رہی ہیں، کفار بکر بکر ہو رہے ہیں، ادھر ادھر بکھرتے نظر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں ہماری امداد کے لیے، اور دیکھا کہ ایک خاتون بڑھ رہی ہے۔ جب غور سے دیکھا گیا تو وہ ام عمارہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج کی، اونچی آواز سے فرمایا شاباش ام عمارہ، شاباش ام عمارہ، اسلام کی مایا ناز بیٹی، تیری شجاعت پہ خدا عرش پہ نازا ہے، محمد فرش پہ نازا۔ ام عمارہ کے لیے یہ آواز پیغام زندگی تھی، کیونکہ وہ تو سمجھی تھی کہ حضور شہید ہو گئے۔ پلٹ کے دیکھا تو نبوت کو مسکراتا ہوا پایا۔ عرض کرتی ہے حضور آپ الحمدللہ زندہ ہیں تو میرا دکھ کوئی دکھ نہیں ہے، میرا کوئی غم نہیں۔ آقا نے فرمایا ام عمارہ آج کچھ مانگنا چاہتی ہو تو کہو، میرا خدا دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر جانتے ہو ام عمارہ نے کیا مانگا؟ دامن پھیلا کے عرض کیا حضور دعا کیجیے کہ حشر میں آپ کے قدموں میں اٹھائی جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے اور ام عمارہ نے وہیں تڑپ کے جان دی کہ سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں۔ اسلام کی تاریخ اس بیوی کو نہیں بھول سکتی کہ جن کا شوہر حضرت عبداللہ، جن کے 2 بیٹے میدان میں شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس مدینہ طیبہ کو لوٹے تو وہ خاتون بھی سامنے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے شوہر کی موت کا سن کر وہ مائی ذرا رو پڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، لیکن وہ خاتون بے شک آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اس کے، اور سر اونچا کر کے کہتی ہے آقا آپ جو میرے سامنے زندہ سلامت ہیں، سارا گھرانہ بھی کٹ جائے تو سودا مہنگا نہیں، یہ نقصان کوئی نقصان نہیں اگر آپ زندہ سلامت ہیں۔ اسلام کی دامن جہاں عظمتوں کے بہت سے واقعات ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی عظمت کا بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، بشرطے کہ یہ صحیح معنوں میں عورت کے لیے جہاں ایک بیوی کی حیثیت سے فرض ادا کرنا ہے، جہاں ایک بہن کی حیثیت سے کردار ادا کرنا ہے، جہاں ایک بیٹی کی حیثیت سے کردار ادا کرنا ہے، وہاں سب سے اہم کردار اسلامی معاشرے میں اور اسلامک سوسائٹی میں جو ہے وہ عورت کے لیے ماں کا کردار ہے۔ اس لیے کہ بچے کے لیے سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مکتب ماں کی گود۔ اگر ماں نے اس دنیا میں آنکھ کھولنے والے بچے کے سامنے دینی ماحول پیش کیا تو وہ بڑا ہو کر دین کو کبھی نہیں بھول سکتی، اور اگر ماں نے اس دنیا میں آنے والے معصوم بچے کے سامنے شیطنت و تلبیس اور غلاظت و بدبو کا ماحول پیش کیا تو آپ کوئی توقع نہ رکھیں کہ وہ بچہ بڑا ہو کر عابد زاہد اور مجاہد بنے۔ بڑے بچے بڑی ماؤں کے بیٹے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے میری ماں اور بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خود کو نہ بھولیں۔ قسمت انہیں یہاں لے آئی ہے، مقدر انہیں یہاں لے آیا ہے، لیکن میں درخواست کروں گا کہ وہ خود کو نہ بھولیں، اپنے ماضی کو یاد رکھیں اور اپنے مذہب کو کبھی نہ بھولیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کر ہم اپنے ماضی سے کٹ جائیں، ہم اپنے مذہب کو خیر بات کہہ کر اپنی جنس تبدیل کر بیٹھیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس نقصان کے سامنے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے دین کا سفیر بن کے جینا ہے۔ میرے بھائیوں کو بھی، میرے نوجوانوں کو بھی اپنے دین کا اور اپنے ملک کا سفیر بن کے جینا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں اس لیے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے، اگر یہاں آنے کے بعد انہیں موت سے چھٹکارا مل سکتا ہے تو پھر جو جی چاہے کرے، پھر اجازت، لیکن اگر انہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رسول اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، عائشہ اور حفصہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ اور آمنہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر وہ یہاں زندگی کے لمحوں کو اس انداز میں گزارے کہ حشر میں انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔